بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت برائے فروخت۔ وہ شکل سے شریف گھر کی بیٹی لگ رہی تھی۔ میں پاس گیا، میرے قریب ہو کر بولی، چلو گے صاحب؟ میں نے پوچھا کتنے پیسے لوگی؟ کہنے لگی آپ کتنے دیں گے؟ میں نے اس کی نیلی سی آنکھ میں جھانک کر دیکھا، وہ بے بس سی تھی۔ میں نے بولا آپ کار میں بیٹھو۔ وہ ڈر رہی تھی۔ کہنے لگی کتنے آدمی ہوں؟ میں نے کہا ڈرو نہیں، میں اکیلا ہی ہوں۔ وہ خاموش بیٹھی رہی، پھر کہنے لگی آپ سگریٹ سے اذیت تو نہیں دو گے نا؟ میں مسکرایا اور کہا بالکل بھی نہیں۔ پھر اس نے ایک لمبی سانس بھری، آپ میرے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں کریں گے نا؟ آپ چاہے مجھے 500 کم دے دینا، لیکن میرے ساتھ کچھ برا نہ کرنا پلیز۔ وہ بہت خوبصورت تھی، معصومیت اس کی باتوں سے ٹپک رہی تھی، پھر بھی خدا جانے وہ کیوں جسم بیچنے پر مجبور تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی میں کون ہوں۔ میں نے پوچھا کھانا کھایا ہے؟ کہنے لگی نہیں۔ میں نے ایک ہوٹل کے سامنے کار روک دی۔ ہوٹل والا مجھے جانتا تھا۔ میں نے کھانے کا آرڈر دیا۔ اس نے جلدی سے کھانا پیک کیا اور مجھے دیا۔ میں کار میں آ کے بیٹھ گیا اور اپنے آفس کی طرف چل پڑا۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ میں نے کار اندر پارک کی۔ اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے۔ سب اپنا اپنا کام کر رہے تھے۔ وہ مسلسل میری طرف دیکھی جا رہی تھی۔ میں نے کھانا پلیٹ میں ڈالا، اسے کہا ہاتھ دھو لو۔ کہنے لگی میں نے نہیں کھانا۔ میں نے پیار سے کہا ڈرو نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ہاتھ دھو کر آئی، میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی اور کھانا کھانے لگی۔ جب کھانا کھا لیا تو کچھ کھانا بچ گیا۔ کہنے لگی یہ میں گھر لے جا سکتی ہوں؟ میں مسکرایا اور کہا بالکل بھی نہیں۔ وہ چپ ہو گئی اور برقع اتارنے لگی۔ میں نے کہا رک جائیے، میرے پاس آ کر بیٹھ جائیے۔ وہ حیران تھی، میری آنکھوں میں دیکھ کر بولی جلدی سے اپنا کام کرے اور مجھے واپس چھوڑ آئے۔ میں نے کہا نہیں پوچھوں گا کیوں کرتی ہوں ایسا، کیوں بیچتی ہو جسم، بس اتنا کہوں گا چھوڑ سکتی ہو کیا یہ سب؟ وہ میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی، آپ پاگل لگ رہے ہیں مجھے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا ہاں پاگل ہی ہوں میں، سب پاگل ہی سمجھتے ہیں مجھے۔ وہ کہنے لگی اگر کچھ کرنا ہی نہیں تو مجھے واپس چھوڑ آئے۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر پرس سے 10,000 نکالے اور اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ وہ حیران تھی، کہنے لگی میں نے نہیں لینے، آپ کیوں دے رہے ہیں یہ پیسے مجھے؟ میں نے اس کے چہرے پر تکن محسوس کی تھی۔ وہ اپنے آنسو رو کے بیٹھی تھی، بار بار کہہ رہی تھی مجھے واپس چھوڑ آئے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ اچھا بتاؤ نا، بہت درد دیا نا زندگی نے؟ یہ سننا تھا اس کی آنکھیں نم ہو گئی، جیسے کوئی قیامت گر گئی ہو اس پہ۔ میں سمجھ گیا تھا کوئی بہت بڑا درد لیے گھوم رہی ہے۔ دروازہ کھولا، کانپتی آواز میں بولی مجھے چھوڑ کر آؤ واپس۔ میں نے اسے بیٹھنے کا کہا۔ اس نے بتانا شروع کیا، میرا نام فلاں ہے۔ میں نے کہا ڈرو نہیں، خود کو محفوظ سمجھو۔ اسے جب یقین ہو گیا کہ پریشانی والی کوئی بات نہیں تو بتانے لگی شوہر مر گیا ہے، 3 بیٹیاں ہیں، سسرال والوں نے نکال دیا ہے، ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، بھائی کوئی ہے نہیں۔ ماموں کے گھر آئی، ماموں کے بیٹے نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ میں نے جب مامی کو بتایا تو سب نے مجھے غلط کہا اور مجھے دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ دور کے رشتہ دار نے ایک بڈھے سے میری شادی کرا دی، اس کے بھی بچے تھے۔ اس کے بچوں نے مجھے بہت ذلیل کیا، پھر وہ شوہر بھی فوت ہو گیا۔
بیٹیوں کو لیے در بدر بھٹک رہی تھی، نہ چھت تھی نہ روٹی تھی، بھوک افلاس تھی۔ سڑک پر کھڑی تھی کہ ایک صاحب آ گئے اور کہنے لگے، چلو گی؟ 1 گھنٹے کے 5,000 دوں گا۔ نہ چاہتے ہوئے ماجی ممتا حالات کی ستائی ہوئی کیا کرتی، آخر چل دی۔ اب ہر روز جسم بیچتی ہوں، کرائے کا گھر لیا ہے، بیٹیوں کو اکیلا چھوڑ کر آتی ہوں، کیا کرو؟ بہت بار سوچا خودکشی کر لو، لیکن بیٹیوں کو دیکھ کر ہمت نہیں ہوتی۔ وہ رو رہی تھی اور میں زمانے کی بے حسی محسوس کر رہا تھا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے کہا، آج سے میں تمہارا بھائی ہوں، آج سے تم اپنی بیٹیوں کو لو اور میرے آفس کے اوپر والے ایک روم میں رہو۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ میں نے اسے کار میں بٹھایا اور اس کے گھر پہنچا جہاں اس کی بیٹیاں سوئی ہوئی تھیں، بہت پیاری لگ رہی تھیں۔ میں نے انہیں گود میں اٹھایا تو دل کو سکون ملا۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ مجھے کہنے لگی، آپ کون ہیں؟ کہیں آپ فرشتے تو نہیں ہیں؟ میں اسے اپنے آفس لے آیا۔ وہ دعائیں دینے لگی، جھولی اٹھا کر نہ جانے کتنی دعائیں دیتی رہی۔ میں نے اسے کہا، جا کر سو جاؤ، اور میں اپنے آفس کے روم میں واپس آ گیا۔ باہر سے میں نے ایک آواز سنی جو ایک لڑکی اپنے شوہر سے جھگڑ رہی تھی۔ اسے کہہ رہی تھی، مجھے طلاق دے دو، تم کو میری قدر ہی نہیں۔ وہ اپنا گھر جلا رہی تھی۔ اپنی بے وقوفی کی وجہ سے وہ بیچاری کیا جانے زمانے کی تلخیاں کیا ہوتی ہیں، زمانے کا ڈسنا کیا ہوتا ہے۔ میں بتانا چاہتا تھا کہ اپنا گھر جان بوجھ کر اجاڑنے والی لڑکیوں کو طلاق لینا آسان ہے، اس کے بعد جینا موت ہے۔ کبھی ساس کا رونا، کبھی نن کا سیاپا، کبھی جیٹھانے سے لڑائی، یہ ہر گھر کی بات ہے۔ اس کا ہرگز مطلب طلاق لینا یا گھر اجاڑنا نہیں۔ کم عمری میں ہی میرے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں۔ ہزاروں آنکھوں کے آنسو دیکھ کر اپنے گھروں کو آباد رکھو۔ عورت خدا کی قسم میرے معاشرے کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ایک قیدی ہے۔ کبھی باپ کی پگڑی پہ لٹ گئی تو کبھی ساس کے زہر آلود لہجے پہ، کبھی شوہر کی آنا پہ خاک ہو گئی تو کبھی اولاد کی وجہ سے۔ مرد اگر سمجھ جائے میری اس تحریر کو تو شاید میرا معاشرہ بدل جائے۔